الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 تاریخی کیسز تھے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے نہ صرف حکومت کو بلکہ عوام کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا ہے، ریاست کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے، دل خوش کر دیا ہے اٹارنی جنرل صاحب نے۔ اور جو ایک خاص مافیا چیف جسٹس گلزار کو گالم گلوچ کر رہا تھا اور چیف جسٹس گلزار پر فتوی بازی کر رہا تھا، سب کا منہ بند کروا دیا ہے اٹارنی جنرل صاحب نے۔ اور اٹارنی جنرل صاحب نے ایک دیوار بن گئے ہیں اور انہوں نے ایک اہم آج آرڈر حاصل کیا ہے ریاست کے حق میں، اور جو ریاست کو خراب کرنے والے تھے ان کو آج ایک بڑا دھچکا دیا ہے اٹارنی جنرل صاحب نے۔ ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو عارف گل کا معاملہ تھا، جس کو حبس بے جا میں رکھا گیا تھا، جس پر وزیر اعظم عمران خان کو بلانے کی بات کی گئی تھی، خیبر پختونخوا کے وہ سینٹر میں تھے، اس کیس میں آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور بڑا اہم فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے۔ اور سپریم کورٹ میں اس میں بھی اٹارنی جنرل صاحب نے کمال مہارت کے ساتھ پورے کیس کو نہ صرف ڈیفینڈ کیا ہے بلکہ اچھا فیصلہ کروایا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے 2 کیسز پر ہم بات کریں گے۔ ایک تو ایف آئی اے کے سابق ڈی جی کو طلب کیا گیا ہے، یہ بشیر میمن کے علاوہ ڈی جی ہیں، ان کو طلب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، مبشر کھوکھر قتل کیس میں، یہ وہ قتل کیس ہے جب مبشر کھوکھر کے، جو کہ اسد کھوکھر کا بھائی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا وزیر ہے، صوبائی وزیر، اس کی بھائی کی شادی تھی اور شادی پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آئے، عثمان بزدار کو یہ گاڑی میں بٹھانے آئے، وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے اور مبشر کھوکھر کا قتل ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں اہم موڑ آیا ہے اور ملزم ناظم، جو 2 ملزمان تھے، جو پولیس کے خوف سے انہوں نے اعتراف جرم کر لیا تھا، لیکن آج جب ایڈیشنل سیشن جج امبرین قریشی کی عدالت میں سماعت ہوئی تو دوران سماعت مقدمے میں ملوث ملزمان کو بختر بند گاڑی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے کیس میں گرفتار دونوں ملزمان ناظم علی اور منصف پر جب فرد جرم عائد کی تو ملزمان نے عدالت کے روبرو کہا کہ ہم نے کوئی اعتراف جرم نہیں کیا، ہم نے یہ قتل نہیں کیا، ہم پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، جس پر عدالت نے پروسیکیوشن گواہان کو 17 جنوری کو طلب کر لیا۔ پروسیکیوشن کے گواہان آئیں گے اور اس معاملے پر اپنی ایویڈنس پیش کریں گے، ملزمان کے وکلا اس پر جرح کریں گے اور پھر یہ معاملہ آگے جائے گا۔ پہلے پولیس کے خوف سے انہوں نے اقبال جرم کر لیا تھا اور پولیس بڑی باتیں کر رہی تھی اور پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جو اصل ملزمان ہیں انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج وہ مکر گئے، فرد جرم عائد ہوئی اور اب فرد جرم عائد ہونے کے بعد 17 جنوری کو ملزمان کے خلاف ایویڈنس پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ پروسیکیوشن نے چلان عدالت میں پیش کیا اور جو ان ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا اور اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ پھر جو معاملہ آ جاتا ہے سابق ڈی جی ایف آئی اے کے حوالے سے، مالی جرائم کے کیسز میں ایف آئی اے کے ایک اور سابق سربراہ ان کو سعود مرزا کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ اور مالی جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات پر تحقیقات کے لیے طلب کیا تھا اور آج کے لیے اور سعود مرزا سے سوال پوچھے گئے۔ ان پر الزام یہ ہے، اس پر پہلے بشیر میمن کو بھی طلب کیا گیا تھا کہ ایک مفرور شخص ہے عمر فاروق ظہور، جو کہ ناروے، سوئٹزرلینڈ، ترکی اور پاکستان میں 2009-10 سے مختلف مالی اور دیگر جرائم میں مطلوب ہے، اس کی سہولت کاری کے الزام میں ان کو طلب کیا گیا تھا۔ جو سعود مرزا کو جاری نوٹس تھا اس میں کہا گیا کہ 2013-14 میں جب کہ آپ ہیڈ تھے ایف آئی اے کے اور غیر قانونی طور پر اس کی سہولت کاری کی، جب سعود مرزا ڈائریکٹر جنرل تھے اس وقت اس کو ریلیف دیا گیا اور اس ریلیف پر ان کو بلایا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ 2013-14 میں انہوں نے مفرور ملزم عمر فاروق ظہور کی گرفتاری سے بچنے میں مدد کی۔ بطور ڈی جی ایف آئی اے اور سربراہ نیشنل سینٹرل بیورو انٹرپول اسلام آباد، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور پولیس اور ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب کی درخواست پر ملزم کے خلاف جاری کیا گیا انٹرپول کا ریڈ وارنٹ منسوخ کروایا اور غیر قانونی سہولت دیتے ہوئے رابطہ کیا، اور سعود مرزا کی جو غیر قانونی درخواست کے جواب میں انٹرپول نے ملزم کے خلاف اپنا جو ریڈ وارنٹ تھا وہ منسوخ کر دیا۔ اور ملزم کے خلاف ریڈ وارنٹ اس لیے منسوخ کیا گیا کہ ملزم کو یہ فائدہ پہنچانا چاہتے تھے، جبکہ سعود مرزا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس ملزم نے حفاظتی ضمانت کروا لی تھی سندھ ہائی کورٹ سے، وہ واپس آ کر اپنے خلاف کیسز کو فیس کرنا چاہتا تھا، اور ہم اگر اس کا نام ریڈ وارنٹ اس کے خلاف جاری رہتے تو وہ کبھی واپس نہ آتا اور واپس آ کے اپنے خلاف کیسز کو فیس نہ کرتا اور اس کو سزا نہ ملتی۔ ہم نے تو جب اس کو حفاظتی ضمانت منظور ہوئی
تب اس کا نام ریڈ وارنٹ سے نکلوایا، اور یہی ہمارے خلاف الزام ہے، اور جس کو میں مسترد کرتا ہوں، اور اس نے آج اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے، اور بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر کام کر رہا ہے ایف آئی اے، اور بڑی ڈیٹیل ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو حبس بیجا کیس تھا عارف گل کا، اس میں اہم سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ میں عارف گل کو بالآخر پیش کر دیا گیا، جس کے اوپر کل چیف جسٹس گلزار صاحب نے کہا تھا کہ اگر وہ پیش ہوں گے تو کیا سپریم کورٹ کی عمارت اڑا دی جائے گی۔ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ ایک ملزم کو ہی نہیں پیش کر سکتے تو پھر سپریم کورٹ کو تالا لگا دیں، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ نہیں پیش ہوگا تو ہم وزیر اعظم کو بلا لیں گے۔ آج 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ 3 رکنی بینچ، پہلے بینچ اور تھا، آج نیا بینچ بنانا پڑا، کل والا بینچ توڑ کر نیا بینچ بنانا پڑا، اور اس میں سینئر جو ججز ہیں ان کو شامل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا پولیس نے عارف گل کو عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے عارف گل سے مکالمہ کیا کہ بتائیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ عدالتی استفسار پر عدالت گل نے بتایا کہ میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا، کسی کی شکایت پر مجھے گرفتار کیا گیا۔ جسٹس قاضی امین صاحب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ یہ بتائیں عارف گل پر الزام کیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس کے خلاف جو الزامات کی دستاویزات ہیں وہ ریکارڈ میں موجود ہیں۔ عارف گل پر سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ کرنے کا الزام ہے۔ کیس میں عارف گل کی شناخت ہو گئی ہے۔ عدالت سے استدعا کی کہ معاملے کو نمٹا دیں یا لارجر بینچ کے ساتھ اس کو جوڑ دیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ حراستی مراکز کا معاملہ لارجر بینچ میں پہلے ہی زیر التوا ہے۔ عدالت نے عارف گل حبس بیجا کیس کو حراستی مراکز کیس کے ساتھ جوڑتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی، جس کے بعد پولیس عارف گل کو لے کر واپس حفاظتی مرکز جو تھا، حراستی مرکز کوہاٹ روانہ ہو گئی۔ سماعت سے قبل جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کے عارف گل حبس بیجا کیس کی سماعت کرنے والے بینچ سے وہ الگ ہو گئے تھے، جس کے بعد پھر نیا بینچ بنا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس قاضی امین صاحب اس بینچ میں شامل ہوئے۔ اس میں جو عدالت میں یہ بتایا گیا کہ یہ فوجی کیمپ پر حملہ کرنے کے الزام میں ملوث تھا، جس کے بعد 2019 سے وہ کوہاٹ کے حراستی مرکز میں موجود تھا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس کو ہر 15 دن کے بعد فیملی سے ملنے دیا جائے، تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ حراستی مرکز کے اور ان کے جو رولز ہیں ان رولز کے مطابق اگر عدالت اجازت دے دے تو رولز کے مطابق جو ان کی ملاقات ہے وہ ہوتی رہے گی۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، ان کو رولز کے مطابق ملاقات کا حق دیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے اٹارنی جنرل صاحب خود موجود تھے، اچھے طریقے سے یہ معاملہ وائنڈ اپ ہوا۔ نہ ہی عارف گل کو رہا کیا گیا اور نہ ہی عارف گل کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیا گیا، جس کی امید بہت زیادہ لوگ رکھ رہے تھے، اور قانون کے مطابق اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ اہم فیصلہ دیا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں طارق روڈ جو مدینہ مسجد ہے اس کی مسماری کے حوالے سے جو استدعا کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ اپنے اس معاملے پہ 28 دسمبر کے فیصلے پر رجوع کرے، اور یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر رجوع کرے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ طارق روڈ پہ ایک پارک ہے، اور وہ عوامی پارک ہے، وہاں پر ایک مدرسہ، ایک مسجد اور ساتھ ایک مارکیٹ بنا دی گئی تھی اور قبضہ کر دیا گیا تھا۔ اب جب قبضہ کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ معاملہ جب چیف جسٹس گلزار صاحب کے پاس گیا، کیونکہ وہ غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طریقے سے یا غیر قانونی جگہ پر اگر مسجد بھی بنائی جائے تو وہ بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ اب مسجد بن گئی ہے تو اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا، کیونکہ غیر قانونی جگہ پر مسجد بنانا ناجائز ہے۔ یہ کہنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اس کے اوپر جو ایک خاص مکتبہ فکر ہے، اس کے جو علماء کرام ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس معاملے کے اوپر خود ایک ورڈکٹ دیتے اور کہتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، قبضے کی زمینوں پر مسجد بنا کر اس کو لیگلائز کرنا اس کی اجازت دین نہیں دیتا، وہ اس معاملے کو اٹھایا، اور جمعیت علماء اسلام اور غفور حیدری جیسے لوگوں نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ ہم یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور توہین عدالت پر بھی بڑے سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے۔ پھر مختلف علماء کرام نے یہ بات کی، جامع بنوریہ نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات کی کہ یہ مسجد کا جو معاملہ ہے اس کو نہ چھیڑا جائے۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی اور اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے عدالت سے گزارش کی، کیونکہ پارک سے اور مسجد سے ملحقہ جتنی بھی وہاں پر مدرسہ تھا، وہاں پر عمارتیں تھیں، وہ ساری مسمار کر کے پارک کو بحال کر دی۔ اب وہاں پر صرف ایک مدینہ مسجد موجود ہے۔
اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے طارق روڈ پر قائم مدینہ مسجد کو مسمار کرنے کے حکم پر عدالت سے نظر ثانی کی استدعا کی اور عدالت سے کہا کہ جناب مہربانی کر کے اس معاملے پر 28 دسمبر کا جو معاملہ اس سے مذہبی تناؤ جنم لے رہا ہے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ حکومت سندھ چاہے تو مسجد کے لیے متبادل زمین دے دے اور وہ متبادل زمین پر مسجد بنا لیں، لیکن اس جگہ پر جہاں مسجد کی جگہ نہیں تھی اور غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر کے بنائی گئی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مسجد گرانے کے حکم سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس پر جسٹس گلزار نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ پارک تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں کوئی مسجد نہیں ہوتی تھی، یہ کس طریقے سے صرف اپنی اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ قاضی امین صاحب نے کہا کہ زمینوں کے قبضے میں مذہب کا استعمال ہو رہا ہے، آپ حکومت کے نمائندے ہیں، چاہتے ہیں آسمان گر جائے لیکن حکومت نہ گرے، عبادت گاہ اور اقامت گاہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جانتا ہوں یہ ریاست اور صوبائی حکومت کا فرض ہے کہ مسجد کے لیے زمین دے، تاہم عدالت سے استدعا ہے کہ وہ اپنا حکم واپس لے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کا کہنا تھا کہ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جب تک مسجد کی نئی جگہ نہ ملے تب تک اس کو نہ گرانے کا ہم حکم دے سکتے ہیں، اور سندھ حکومت سے ہم پوچھ لیتے ہیں، رپورٹ مانگ لیتے ہیں۔ سندھ حکومت اگر کسی اور جگہ پر مسجد بنانے کی اور جگہ دے دیتی ہے تو پھر اس مسجد کو گرایا جائے اور جو نئی جگہ وہاں پر مسجد کی تعمیر کی جائے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جناب ابھی اس کو روک دیں اور سندھ حکومت سے جواب طلب کر لیں، اور سندھ حکومت کی طرف سے جو بھی رسپانس آئے گا تو پھر اس کے مطابق قانون کے مطابق آپ فیصلہ کر دیجئے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اگر اس طریقے سے فیصلے واپس لینے لگ گئے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جسٹس گلزار صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، ہم اپنا حکم واپس نہیں لے سکتے اس طرح، کیا ہم اپنے سارے آرڈرز واپس لے لیں گے؟ یہ اس طرح آرڈرز واپس نہیں لیے جاتے، لیکن درمیانی راستہ اٹارنی جنرل صاحب نے نکالا کہ اس معاملے پر سندھ حکومت سے جواب طلب کر لیں، اور سندھ حکومت اگر متبادل جگہ پر مسجد بنا دے تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، فی الحال اس کو نہ گرایا جائے۔ اب نظر ثانی کی جو تھی اس کو تو مسترد کیا، لیکن عدالت نے ٹائم دے دیا، 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی سندھ حکومت سے، سندھ حکومت رپورٹ دے گی اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بغیر کسی تصادم کے یا بغیر لوگوں کے جذبات مجروح کیے اور بغیر جو چند مذہبی لوگ اس معاملے کو بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے اور وہ ہو جو ریاست کے لیے اور عوام کے لیے فائدہ مند ہو، اور اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے بڑا ہی خوبصورت کردار ادا کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔